بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ کیسے مرد سے نکاح کرنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت اچھا سوال ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر لڑکیاں خود اپنا نکاح نہیں کرتی بلکہ ان کے والد یا بھائی ان کا رشتہ طے کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں والد اور بھائی کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کریں، اپنی بہن کے لیے اچھا رشتہ تلاش کریں۔ اس کی وجہ یہ کہ جو عقد نکاح ہے ایک معمولی معاملہ نہیں ہے بلکہ بہت اہم معاملہ ہے، اور ایک عورت نکاح کے ذریعے اپنے شوہر کے ساتھ ساری زندگی کے لیے بندھ جاتی ہے۔ دنیا کی اور ہم معاملہ کریں، مثلاً کوئی گاڑی خریدیں، موبائل خریدیں، مکان خریدیں، پسند نہ آئے اسے ہم واپس کر سکتے ہیں، کچھ ہزار کچھ لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے گا لیکن چیز واپس ہو جائے گی۔ لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کی واپسی مشکل ہو جاتی ہے، اور زندگی بھر کے لیے نکاح ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت دیکھ کر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کون سا مرد نکاح کا اہل ہے اور کس سے نکاح کرنا چاہیے کس سے نہیں۔ اس بارے میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر آدمی خود سوچے اپنی عقل سے کہ میری فلاں فلاں ترجیحات ہیں، جس مرد میں یہ ترجیحات ہوں گی تو میں اس سے نکاح کر لوں گی، یا میں اپنی بہن بیٹی کا نکاح اس سے کرا دوں گا۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جو اللہ رسول نے بتایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بار بار فرمایا کہ واللہ عالم، کہ اللہ تعالیٰ ذرا جانتے ہیں، ان اللہ علیم، اللہ سب سے ذرا جانتے ہیں۔ اور ایک مسلمان کا بھی یہی عقیدہ اور خیال ہونا چاہیے کہ مجھ سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جیسے ہمیں دین نے نماز، روزہ اور عبادات کے طریقے بتائے، ہدایات دی ہیں، اسی طرح ہمیں دین نے نکاح کے بارے میں یہ ہدایات بھی دی ہیں کہ مرد کیسا ہونا چاہیے۔ اس بارے میں ایک آیت اور ایک حدیث بہت اہم ہے۔ آیت تو سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 221۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غلام مومن غلام نکاح کے لیے بہتر ہے مشرک غلام سے، اگرچہ وہ مشرک غلام سے اچھا لگتا ہو، دولت کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے۔ تو ایمان والے غلام کی اہمیت بیان فرمائی۔ حضور کے زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج کل غلام نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم پہلی چیز جو دیکھیں مرد میں وہ ایمان دیکھیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص پکا سچا مسلمان ہو، اور جو دین کے بنیادی ضروری عقائد ہیں اس شخص کے اندر وہ عقائد موجود ہوں۔ وہ کون سے عقائد ہیں اپنی طرف سے ہم بیان نہیں کر رہے، قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بنیادی عقائد ہیں۔ نمبر 1، آدمی کا اللہ پر ایمان ہو کہ اللہ کی ذات موجود ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ نمبر 2، اللہ کے سارے انبیاء پر ایمان ہو کہ وہ سارے انبیاء کو جن کے نام قرآن کریم میں آئے ہیں ان پر تفصیلاً، جن کا نام نہیں آیا اجمالاً ایمان رکھتا ہو، میں سب نبیوں کو مانتا ہوں۔ نمبر 3، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، خاص طور پر قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان ہو، یہ سچی کتاب ہے، محفوظ ہے۔ نمبر 4، فرشتوں پر ایمان ہو کہ فرشتے مخلوق ہیں، نور سے بنے ہیں، بنی مخلوق ہے اور وہ موجود ہیں۔ نمبر 5، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہو کہ اللہ کے جتنے بھی فرشتوں پر ایمان ہو، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان ہو۔ اسی طرح تقدیر پر ایمان ہو کہ جو کچھ دنیا میں اچھا برا ہو رہا ہے اللہ کو اس کا علم ہے، اور اللہ کے علم کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ کو پہلے سے اس کا علم تھا۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ بھی ہونا ہے، اور اس زندگی کا ہمیں حساب بھی دینا ہے، اور جنت جہنم میں ایک جگہ ہم نے جانا ہے۔ یہ بنیادی عقائد ہیں۔ تو یہ پہلی چیز مرد میں دیکھی جائے۔ کسی کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان تو ہے لیکن اس کا ان میں سے کسی ایک چیز پر ایمان نہیں ہے تو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو مرد مومن نہیں ہوگا وہ جہنم کی طرف بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے چیزیں کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر مرد خدا نخواستہ بے دین ہے تو پھر وہ عورت کو ساری زندگی پریشان ہی کرے گا۔ آج بھی نکاح کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا داماد، ہمارا بہنوئی وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی تو عقائد خراب ہیں۔ بھئی پہلے آپ نے تسلی کی تھی، اگر تسلی کی تھی کسی نے غلط بیانی کی پھر تو آپ قصوروار نہیں ہیں، اور اگر پہلے تسلی نہیں کی آپ نے
تو پھر آپ قصوروار ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے اخلاق، کہ ایک مرد کو نکاح کے لیے منتخب کرنے کے لیے بنیادی اخلاق بھی دیکھنا ضروری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ جب تمہیں نکاح کا پیغام ایسا شخص دے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو تم اس سے شادی کر لو یا شادی کر دو۔ تو بنیادی اخلاق ہونا ضروری ہیں۔ اخلاق کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن صبر، شکر، برداشت، نرمی، عاجزی، یہ بنیادی اخلاق ہیں۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں عورتیں اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہیں اور شوہر ان کو تنگ کرتا ہے تو ایک وجہ بد اخلاقی بھی ہوتی ہے۔ یا تو وہ جذباتی آدمی ہے، بہت زیادہ غصے والا ہے، اس میں صبر نہیں ہے، اس میں شکر نہیں ہے، بیوی کی خدمات کا شکر ادا نہیں کرتا، تسلیم بھی نہیں کرتا، یا اس میں نرمی نہیں ہے، سختی ہے بہت زیادہ، یا اس میں تکبر ہوتا ہے، عاجزی نہیں ہوتی۔ تو بنیادی اخلاق یہ دیکھنا ضروری ہیں۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ حدیث میں حضور نے فرمائی کہ دین ہو، اس کا دین بھی دیکھو۔ دین میں عقائد بھی آ گئے ہیں، اور اسی طرح تیسری چیز یہ آتی ہے دین کے اندر کہ کم از کم دین کے فرائض اور واجبات کو وہ ادا کرتا ہو، اہل دین سے، قرآن سے، علماء سے اسے محبت ہو۔ اگر خدا نخواستہ بنیادی فرائض واجبات ہی ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا فرمانبردار نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، اس کا کوئی کام بھی پھر حد کے اندر نہیں ہوگا۔ اگر وہ محبت کرے گا تو حد سے زیادہ، نفرت کرے گا وہ بھی حد سے زیادہ، کوئی کام اس کا حدود کے اندر نہیں ہوگا۔ اس میں اگر خوف خدا نہیں ہے، فکر آخرت نہیں ہے، تو پھر وہ اس کی مرضی چلے گی۔ وہ کہے گا میری مرضی ہے، میں حقوق ادا کروں یا نہ کروں، ظلم کروں یا انصاف کروں، تو میں تو ایسے ہی کروں گا۔ اسی طرح یہ بھی دیکھنا ضروری ہے نمبر 4 کہ وہ مالی حقوق بھی بیوی کے ادا کر سکتا ہو، اس لیے کہ نکاح اور شادی سے پہلے عورت کے اخراجات، اس کی ضروریات کا انتظام کرنا والد کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور نکاح اور شادی کے بعد ہمیں دین بتاتا ہے کہ بیوی کی ضروریات پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اس کا شریعت میں عنوان جو ہوتا ہے وہ نان نفقے کا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کئی آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت ہے کہ دستور کے مطابق عورت کا کھانا پینا اور اس کا کپڑا لباس وہ شوہر کے ذمہ ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ، کہ جہاں تم مرد ٹھہرتے ہو اپنی عورتوں کو وہیں ٹھہراؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا رہائش دینا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہماری بیویوں کے ہمارے ذمہ کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم لباس پہنو، اپنا کپڑے بنواؤ تو ان کو بھی پہناؤ اور اس کو بھی، بیوی کو بھی کپڑا بھی بناؤ، اور جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، اور جب تمہیں کوئی بات ناگوار لگے، محسوس ہو، اس کی چہرے پہ تھپڑ نہ مارو۔ تو آپ نے یہ فرمایا۔ تو اس لیے مالی حقوق کو ادا کرنے کے لیے یہ مالی حیثیت دیکھنا بھی ضروری ہے کہ لڑکی جس طرز پہ زندگی گزار رہی ہے، جو اس کا معاشی سٹیٹس ہے، تو مرد بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ آج کل بہت سے لوگ یہ بات دل میں تو رکھتے ہیں لیکن زبان سے نہیں کہتے۔ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم بس شریف لڑکا چاہیے، ہم نے دولت نہیں دیکھنی۔ تو بہت ذرا دولت تو نہیں دیکھنی چاہیے، لیکن اتنی دولت تو ضرور دیکھنی چاہیے کہ وہ مرد عورت کی ضروریات پوری کر سکے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی شادی شدہ عورتیں جو پریشان ہیں، کیونکہ پریشانی کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شوہر مالی حقوق ادا نہیں کرتا، یا تو وہ بہت غریب اور نادار ہے یا وہ کماتا نہیں ہے۔ تو کسب حلال فریضہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ دین کے اولین فرائض کے بعد حلال کمانا بھی ایک مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو جو آدمی کماتا ہو اور ضرورتیں پوری کر سکتا ہو، نان نفقہ، رہائش وغیرہ کا انتظام کر سکتا ہو، مہر دے سکتا ہو، تو یہ اس کو نکاح کے لیے منتخب کرنا چاہیے۔ یہ چیز دیکھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیت یہ بتا رہی ہے۔ اور اسی طرح جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور نے حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تو اس سے پہلے حضور نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ کے پاس ہے کیا، مالی حیثیت کیا ہے آپ کی، یا آپ نے ان سے پوچھا تھا، باقاعدہ حدیثیں موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا ایک کے بعد دیگرے نکاح کیا۔ دیکھیں عثمان رضی اللہ عنہ خوشحال انسان تھے،
بالکل کوئی وہ غریب انسان نہیں تھے، تو سبب کے درجے میں اتنی دولت شوہر کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی، اپنے بیوی بچوں کی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے۔ تو مال دولت دیکھنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ کہہ رہتے ہیں کہ نہیں جی تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جب چاہیں تو مالدار کر دیں گے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ظاہری پوزیشن دیکھنے کا بھی حکم ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ پاک دامن رہیں جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو مالدار کر دے۔ جب اللہ ان کو مالدار کر دے پھر وہ نکاح کریں۔ اسی طرح ہم نے پہلے بھی حدیث سنائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، کہ جس شخص میں نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو اور وہ نکاح کرنے کے بعد بیوی کے حقوق پورے نہ کر سکتا ہو، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس کو حضور یہ راستہ دکھا رہے ہیں کہ وہ روزہ رکھے، جو حقوق ادا نہیں کر سکتا اور خواہشات کا غلبہ ہے اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جو پانچویں چیز دیکھنے کی ہے، اچھا ایک بات اور ذہن میں آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ حدیث سناتے ہیں کہ حضور کے پاس ایک صحابی آئے کہ جی میں نادار اور مفلس ہوں، آپ نے فرمایا کہ نکاح کر لیں، شادی کر لیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی میں نے نکاح کیا ہوا ہے، پہلے بیوی کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں کر لیں، ایک اور نکاح کریں۔ انہوں نے نکاح کیا تو حالات اور ٹائٹ ہو گئے، پھر حضور کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ جی تیسرا نکاح کر لیں، تو انہوں نے تیسرا نکاح کر لیا، پھر حالات اور تنگ ہو گئے، پھر حضور میں چوتھا نکاح کر لیں تو انہوں نے چوتھا نکاح کے حالات درست ہو گئے، مالی حالات۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو جو صحیح احادیث ہوں ان کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے، نہ حدیث سے بیان کرنی چاہیے۔ میں نے اس کے مقابلے میں قرآن کریم کی آیت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو لوگ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ انتظار کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو مالدار بنا دے۔ تو اس لیے یہ قرآن کریم کو ہم دیکھیں، احادیث کو دیکھیں۔ جو پانچویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ مرد عورت سے کچھ عمر میں زیادہ ہو، البتہ بہت بڑی عمر کا نہ ہو، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر 15.5 سال تھی جو حضرت علی سے ان کا نکاح ہوا، تو حضرت علی سے نکاح سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ فاطمہ کا مجھ سے نکاح کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کی عمر زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ فاطمہ کا مجھ سے نکاح کر دیں، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم حضور کے داماد بن جائیں، آپ کے اور قریب ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، فاطمہ کی عمر آپ سے کم ہے اور آپ کی عمر زیادہ ہے۔ تو دیکھیں آپ نے عمر کا بھی لحاظ کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی بیویوں کی اور حوروں کی جو صفات بیان فرمائی تو فرمایا کہ قاصرات الطرف اترابا، کہ وہ جنت کی حوریں اور عورتیں نیچی نگاہ والی ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی۔ تو عمر قریب قریب ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر عمر میں بہت زیادہ فرق ہو، یعنی شوہر جو ہے وہ بہت بڑی عمر کا ہو، مثلاً وہ بیوی سے 10-15 سال بڑا ہو، تو اکثر نباہ نہیں ہوتا اور مزاج نہیں ملتے۔ چھوٹی عمر کے آدمی کا مزاج اور ہوتا ہے، بڑی عمر کے مزاج میں آدمی کا مزاج اور ہوتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے، اکثر نباہ نہیں ہوتا۔ اور جہاں بھی آپ دیکھیں گے میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے تو وہاں اکثر ان میں سے کوئی ایک چیز لازماً نہیں ہوگی۔ میں نے یہ سب چیزیں سوچ کے تلاش کر کے بیان کی ہیں۔ اکثر جو علماء کے آپ بیانات سنیں، کتابیں پڑھیں گے تو وہاں ایک دو چیز ملتی ہے، بس وہاں یہ ملتا ہے کہ دینداری دیکھیں۔ تو دینداری سے مراد کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ اس کا مطلب اکثر لوگوں نے مختلف لیا ہوا ہے۔ بعض لوگ صرف دینداری دیکھ کے نکاح کر دیتے ہیں کہ جی لڑکا حافظ قرآن ہے، ماشاءاللہ نماز کا پابند ہے، یا عالم دین ہے، یا تبلیغ جماعت میں وقت لگایا ہوا ہے، تسبیح کرتا ہے، فلاں خانقاہ سے اور سلسلے سے منسلک ہے۔ یہ سب چیزیں اچھی ہیں، یہ بری نہیں ہیں، لیکن یہ ایک چیز ہے، باقی اور چیزیں دیکھنا بھی ضروری ہیں۔ جیسے ہم مکان خریدتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، یہ موبائل خریدتے ہیں، ایک چیز نہیں دیکھتے، ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ ساری چیزیں پوری ہوں گی جو ضروری ہیں تو تب وہ ہم اس کو اوکے کرتے ہیں۔ تو ان سے بڑا معاملہ نکاح کا ہے کہ اپنی بہن بیٹی کسی کے نکاح میں دیں تو اس کے اندر یہ لازمی چیزیں دیکھیں۔ اگر یہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ باقی اور چیزیں بھی ہیں، ایک دو چیزیں وہ انشاءاللہ میں آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرسری اور سطحی پن سے بچائے۔ بعض لوگ کہہ رہتے ہیں کہ بس جی تقدیر ایسی، جو تقدیر میں ہوا، قسمت میں لکھا ویسا ہو جائے گا۔ تو آدمی پوری کوشش کر کے
اور احتیاط کر کے یہ بات کہے تو درست ہے، لیکن صرف ایک بات آدمی دیکھ کر باقی چیزیں نظر انداز کر کے کہے اللہ مالک ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم وہی کام کرو تمہیں جس کا اچھا انجام نظر آئے۔ اس شاعر نے کہا ہے جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، کہ جہان میں ہر طرف عبرت کے نمونے پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ دائیں بائیں دیکھیں، جو عورتیں پریشان ہیں اور زیادتی شوہر کی طرف سے ہے تو ان کو آپ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی چیز وہاں نہیں ہوگی، پریشانی اس وجہ سے ہوگی، تو ہمیں اس لیے ان سے عبرت حاصل کر کے اپنے نکاح کا معاملہ صحیح طریقے سے دین کی تعلیمات کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔